جو بھی مشکل تمہاری لائف میں ہے، جو بھی مشکل، چھوٹی سے چھوٹی مشکل، 15 دن کا نسخہ، اس پہ عمل کرو. اگر عمل کیا، اگر زندگی میں تبدیلی نہیں آئی، مجھ پہ لعنت کرو. اہل بیت کے جو نسخے ہیں ایسے سپر پاور ہیں کہ ان پہ اگر آپ عمل کریں ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہیں. 2 منٹ کا نسخہ، اس پہ عمل کیجئے. امام خمینی کے استاد آیت اللہ شاہ آبادی کہتے ہیں جب سے میں نے اس نسخے پہ عمل کیا کبھی بیمار نہیں ہوا. اگر 15 دن، صرف 15 دن اس نسخے پہ عمل کرو، اگر تمہاری زندگی میں چینج نہ آیا، تبدیلی نہیں آئی، تو پھر مجھ پہ لعنت کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. روایت میں ملتا ہے کہ جب امام زمانہ آئیں گے تو اکثر وہ لوگ جو ابھی دوسرا دین، نیا دین بنا چکے ہیں، وہ کہیں کہ امام زمانہ نیا دین لے کر آئے ہیں. حالانکہ امام زمانہ اصلی رسول کا، نبی کا دین انٹروڈیوس کریں گے، لیکن کیونکہ لوگوں نے اپنی نئی چیزیں بنا دی ہوں گی، لوگ کہیں گے یہ تو ہم نہیں کرتے تھے، یہ تو ہمارے ماں باپ نے نہیں سکھایا تھا، یہ کوئی نئی چیز لے کے آیا ہے. اسی لیے روایت میں ملتا ہے امام زمانہ کے ظہور کے بعد 25% شیعہ جو امام کے منتظر تھے وہ امام سے لڑنا شروع ہو جائیں گے، امام کے دشمنوں میں شامل ہو جائیں گے. اللہ نہ کرے کہ ہم ویسے ہوں. یہ کون شیعہ ہوں گے؟ جو یہاں پہ امام کی اطاعت کرنے کی عادت انہوں نے نہیں ڈالی. امام کی اطاعت، اب میں برا نہ مانیے گا، امام نے کہا داڑھی رکھو، میں داڑھی نہیں رکھتا، یعنی میں امام کی اطاعت نہیں کر رہا. امام نے کہا حجاب کرو، اگر میں حجاب نہیں کر رہی کوئی خاتون مومنہ، یعنی امام کی اطاعت نہیں کر رہی. امام نے کہا خمس دو، اگر میں خمس نہیں دے رہا، یعنی میں امام کی اطاعت نہیں کر رہا. دیکھیے ابھی ہم نے کیا کہا، الاجل 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 الاجل، یعنی جلدی آ جا. امام ابھی آ گئے، کیا تیاری ہے؟ ابھی تصور کیجئے اعلان ہو گیا، لوگوں امام زمانہ حضرت عباس کے حرم میں، تمہاری کیا تیاری ہے؟ کیا امام کے لیے کیا؟ ہماری میری کیا تیاری ہے؟ ہم لوگوں کی کوئی تیاری نہیں. آپ کو ایک مثال دوں، ہمارا عالم کیسا ہے تیاری کی مثال. بھائی جب آپ گھر میں کسی کو بلاتے ہیں، کسی دوست کو، کسی مہمان کو گھر میں بلاتے ہیں، اور جناب اس کے لیے انتظام کرتے ہیں کھانے پینے کا، جتنا عزت دار مہمان، جتنا محبوب مہمان، اتنا بڑا انتظام. اب جناب میں آپ کے گھر آ گیا، آپ نے کہا مولانا ابھی تھوڑی دیر میں میرے گھر میں ایک بڑا محبوب، بڑا عزت دار مہمان آنے والا ہے. میں نے کہا اچھا ماشاءاللہ. کہا مولانا بڑی اس سے محبت ہے. اچھا مولانا بہت اس کا میں عاشق ہوں. اچھا کھانے پہ بلایا ہے مولانا. اچھا. اب میں نے گھر کو دیکھا، گھر میں کچرا، صفائی کوئی نہیں. کچن میں دیکھا کوئی صفائی نہیں، کھانا کوئی نہیں پکا ہوا. کہ بھائی یہ تم جس کو بلا رہے ہو، جس کو مہمان بنایا ہے، یا اس کی عزت نہیں کرتے، یا وہ ابھی نہیں آ رہا، کسی اور دن آ رہا ہے. جب اگر کسی کو بلاتے ہو گھر پہ، جب عزت کرتے ہو، جب احترام کرتے ہو، جب محبت کرتے ہو، بلا بھی رہے ہو، پہلے گھر کو صاف کرتے ہو، کھانے پینے کا انتظام کرتے ہو. ہمارے یہاں تو یہی ہوتا ہے کہ بھائی کوئی بہت بڑا محبوب آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، 1 دن پہلے 2 دن پہلے فروٹ لے لیتے ہیں، گوشت خرید لیتے ہیں، چاول خرید لیتے ہیں، گھر کو سجاتے ہیں. بلکہ کوئی بہت بڑا عزت دار آتا ہے تو گلی کو بھی صاف کرتے ہیں. بھائی گلی تو ہماری نہیں، لیکن گھر کے سامنے ہمارا مہمان گزرے گا تو وہاں پر کچرا نہیں ہونا چاہیے. بھائی ایسے ہی کرتے ہیں نا. اب امام کے لیے کیا کیا آپ نے تیاری؟ امام کہہ رہے ہیں اپنے دل کو، اپنے گھر، جو دل ہے نا تمہارا اصلی، جو دل کا گھر ہے، اس کو صاف کرو. کس سے؟ گناہ سے، ریا سے، غصے، حرام غصے سے، غلط بیانی سے، تہمت سے، غیبت سے، اس سے پاک کرو. اور یہ یہاں پہ آپ کو بہترین موقع ملا ہے حر بننے کا. حر بن کے جا. بس میں زحمت زیادہ نہیں دوں گا. اب ایک عالم دین کا ایک نسخہ اور ایک ٹاسک اور مسائل. یہ عالم دین بڑے کمال کے عالم دین، بہت بزرگ عالم دین ہیں. 90 سال کی عمر میں انہوں نے ایک نسخہ دیا، اب تو گزر گئے. کہتے لوگوں ایسا نسخہ دے رہا ہوں، اگر 15 دن، صرف 15 دن اس نسخے پہ عمل کرو، اگر تمہاری زندگی میں چینج نہ آیا، تبدیلی نہیں آئی، تو پھر مجھ پہ لعنت کرنا. اچھا یہ عالم کتنے بڑے تھے اب سنیے. ایک شخص اس عالم دین کے پاس آیا، کہا کہ مولانا کوئی نسخہ دیجیے امام زمانہ سے ملنے کا. اس عالم دین نے کہا بھائی یہ نسخہ ہے، مکے جانا پڑے گا، حج کرنا پڑے گا، امام کی زیارت ہوگی. ابھی جوان عاشق مولا تھا، عشق مولا میں مکہ گیا، اس نسخے پہ عمل کیا اور واپس آیا. جب واپس آیا بڑا ناراض، مولانا آپ نے نسخہ دیا، میں اتنا خرچہ کر کے گیا، اس پہ عمل کیا، لیکن رزلٹ نہیں نکلا. اکثر ہوتا ہے مومنین علماء کے پاس نسخہ لینے آتے ہیں، علماء نسخہ دیتے ہیں، اور پھر مومنین جب دیکھتے ہیں رزلٹ نہیں نکلا، کہتے ہیں مولانا آپ نے فلاں نسخہ دیا تھا، اثر نہیں ہوا، آپ کا نسخہ غلط ہے. نہیں، نسخہ ہمارا تھوڑی، نسخہ تو امام کا، اہل بیت کا ہے. نسخے میں غلطی نہیں ہے، غلطی اس شخص میں ہے جس نے نسخہ تو لے لیا، نسخے پہ عمل تو کر لیا، مگر پرہیز نہیں کیا.
مثال دو, آپ ڈائبٹک کے پیشنٹ ہیں مثال کے طور پہ, یا خدا نخواستہ آپ ہارٹ پیشنٹ ہیں. اب ڈاکٹر آپ کو دوائی تو دے کہ بھائی یہ دوائی کھاؤ, لیکن ساتھ میں کہے کیونکہ ڈائبٹک پیشنٹ ہو اب گلاب جامن کھانا چھوڑ دو, کیونکہ ہارٹ پیشنٹ ہو یہ بڑے پائے جو ہیں یہ کھانا چھوڑ دو, کیونکہ یہ پرہیز سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اب اگر جناب آپ دوائی بھی کھائیں پرہیز بھی نہ کریں اور پھر کل ہارٹ اٹیک ہو جائے تو پھر آ کے ڈاکٹر سے لڑیں گے, ڈاکٹر آپ کی دوائی کا اثر نہیں ہے. نہیں بھائی ایسا نہیں ہوتا. اہل بیت کے جو نسخے ہیں ایسے سپر پاور ہیں کہ ان پہ اگر آپ عمل کریں ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہیں. ایک نسخہ آج آپ کو بتاتا ہوں, سنیے اس نسخے سے پہلے کہ بڑی بڑی بیماریوں سے نجات, ہمیشہ کے لیے صحت مند زندگی گزارنے کا نسخہ. کیا نسخہ؟ کہ روزانہ 70 مرتبہ الحمد, 1 مرتبہ دعائے توسل پڑھو. امام خمینی کے استاد آیت اللہ شاہ آبادی کہتے ہیں جب سے میں نے اس نسخے پہ عمل کیا کبھی بیمار نہیں ہوا. لیکن یہ نسخہ دیکھیے, اس میں 70 مرتبہ الحمد ہے. حدیث میں ہے اگر 7 مرتبہ الحمد کسی مردے پہ تم نے پڑھا اور مردہ زندہ ہو گیا تو حیران نہ ہونا. اب ہم اتنی الحمد پڑھتے ہیں, کوئی مردہ زندہ نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ ہماری آنکھوں سے بھی گناہ ہو چکا ہے, ہماری زبان سے بھی گناہ ہو چکا ہے, ہمارے کان سے بھی گناہ ہو چکا ہے, ہاتھ سے بھی. یہ 7 اعضاء کو گناہ سے پاک کرو, پھر 7 مرتبہ الحمد پڑھو, اور اگر مردہ زندہ ہو گیا تو حیران نہ ہونا. یہ پرہیز ہے, یہ احتیاط ہے. تو اب نسخوں پہ عمل کرنا ہے اہل بیت کے تو ساتھ میں احتیاط بھی ضروری ہے. اب یہ عالم دین کے پاس آ گیا کہ مولانا آپ نے کہا تھا امام زمانہ سے ملنے کا نسخہ یہ ہے کہ حج پہ جاؤ, میں حج پہ گیا, اس پہ عمل کرو, اس پہ میں نے عمل کیا, مگر امام زمانہ کی زیارت نہیں ہوئی. اب اس عالم دین نے کہا بیٹا تم نے امام کو دیکھا ہے مگر تمہیں پتہ نہ چلا. اب یہ اسی لیے کہتے ہیں لوگوں, اکثر لوگ امام زمانہ کے ظہور کے بعد کہتے ہیں ارے انہیں تو میں نے دیکھا تھا. اسی لیے کہتے ہیں جب مجلس میں آؤ, ابھی جب یہاں پہ حرم جاؤ گے, روڈ پہ گلی پہ کسی کے ساتھ بدتمیزی نہ کرنا, کہیں ایسا نہ ہو جس کے ساتھ تم نے بدتمیزی کی وہی تمہارا آقا امام زمانہ ہے. ادب کے ساتھ رہو. دھکا دے دیا کسی نے, تم کہہ دو معاف کر دینا. بدتمیزی کر دی, تم کہہ دو معاف کر دینا. لڑائی جھگڑا نہ کرنا. اچھا جناب, کہا میں نے کہاں دیکھا. اب یہ عالم دین کا نسخہ سنانے سے پہلے ان کا مقام بتا رہا ہوں کہ کتنے بڑے عالم تھے. یہ عالم دین کہتے ہیں بیٹا جنت البقیع گئے تھے. جی. بیٹا وہاں پہ تھک گئے تھے تو تم نے پاؤں یوں سیدھے کیے تھے. کہا مولانا جی. اب یہ مولانا ایران میں تھے اور یہ آدمی مکے میں تھا, ساتھ بھی نہیں تھے لیکن اتنے پہنچے ہوئے تھے. کہا بیٹا اس وقت جب تم نے پاؤں سیدھے کیے ایک عربی لباس پہنا ہوا جوان, بڑا خوبصورت جوان, بڑا نورانی جوان تمہارے قریب سے گزرا اور اس نے تمہارے پاؤں پہ ٹھوکر ماری. ٹھوکر مار کے کہا ادب کے ساتھ بیٹھو, سامنے 4 اماموں کی قبریں ہیں, پاؤں سیدھے کیوں کر رہے ہو. کہا ہاں ہاں بالکل بالکل, میں نے پاؤں سیدھے کیے تھے, مجھ سے غلطی ہو گئی تھی اور ادھر 4 اماموں کی قبریں تھیں. کہا وہی شخص جس نے تمہیں ادب سکھایا وہ یوسف زہرا تھا. وہ تو تم میں کیونکہ ادب نہیں تھا تو تم نے پہچانا نہیں. اگر با ادب ہوتے, با اخلاق ہوتے تو شاید تم امام کو دیکھ لیتے اور پہچان بھی لیتے, یعنی دیکھنے کے بعد پہچان بھی لیتے. اب تم نے دیکھ تو لیا مگر پہچانا نہیں کیونکہ تم میں ایک کمی تھی, کیونکہ تم میں ابھی وہ قابلیت نہیں تھی. اب اس آیت اللہ کا نسخہ سنیے کیا کہتے ہیں. کہتے ہیں 15 دن کا نسخہ, کہا اس پہ عمل کرو, اگر عمل کیا, اگر زندگی میں تبدیلی نہیں آئی مجھ پہ لعنت کرو. اور انہوں نے کہا اس وقت 90 سال کے تھے, اب گزر گئے. انہوں نے کہا میں 90 سال کی عمر میں مفت کی لعنت نہیں خریدوں گا. کیا نسخہ؟ 2 منٹ کا نسخہ. یہاں پہ اس پہ عمل کیجیے. البتہ یہ 15 دن کا انہوں نے دیا اور کہا 2 منٹ, لیکن یہاں جو آپ کربلا میں آئے پورا دن اس نسخے پہ عمل کیجیے. کہا کیا نسخہ؟ کہا 1 منٹ کیا کریں. کہا امام زمانہ کو کہو مولا مجھے زندگی میں آج فلاں مشکل ہو گئی, جو بھی مشکل تمہاری زندگی میں وہ امام کو بتاؤ. 1 منٹ. کہا اتنی چھوٹی مشکل کہ بھائی سر میں درد ہو گیا. بولے امام زمانہ آج سر میں درد ہو گیا بڑا. موبائل تم نے خریدا, موبائل ٹوٹ گیا. کہا امام زمانہ 50,000 کا موبائل میں نے خریدا, موبائل ٹوٹ گیا. یعنی کتنی بیسک معمولی چیزیں. پیٹ میں درد, امام زمانہ آج پیٹ میں بڑا درد ہو رہا ہے. جو بھی مشکل تمہاری لائف میں ہے, جو بھی مشکل, چھوٹی سے چھوٹی مشکل, 1 منٹ امام زمانہ کو اپنی مشکلات بتاؤ. امام زمانہ یہ مشکل ہے, امام زمانہ یہ مشکل ہے, امام زمانہ یہ مشکل. 1 منٹ. اب میں نے جیسے کہا یہ نسخہ اس طرح انہوں نے بتایا, آپ پورا دن امام سے باتیں کریں. دوسرے منٹ میں کیا کریں؟ کہا دوسرے منٹ میں اپنی مشکلات نہ بتانا بلکہ دوسرے منٹ میں امام سے عشق کی باتیں کرنا. امام زمانہ تجھ سے مجھے بڑی محبت ہے, امام زمانہ میں تیرا بڑا عاشق ہوں, امام زمانہ کب آئیں گے آپ,
امام زمانہ میں دنیا بھر کو دیکھ رہا ہوں، آپ کی زیارت کب ہوگی؟ پھر عالم دین نے کہا مجھے معلوم ہے کہ تم لوگ امام کے اتنے عاشق نہیں ہو، کیونکہ اگر اتنے عاشق ہوتے تو امام سے ملنے کے لیے محنت کرتے. جیسے علی ابن مہذیار امام سے ملنے کے لیے 13 سال حج پہ گیا. اس نے علماء سے پوچھا امام زمانہ کہاں پکا پکا آتے ہیں؟ کہا کہ پکا پکا حج پہ امام ضرور آتے ہیں. تو 13 سال حج پہ گیا امام سے ملنے کے لیے. اب اگر علماء سے پوچھا جائے کون سی جگہ ہے جہاں امام زمانہ پکا آتے ہیں، تو علماء کہتے ہیں 40 پہ امام پکا آتے ہیں. کتنے مومنین جب آپ انڈیا سے، جب آپ پاکستان سے نکلے تھے، یہ نیت لے کر آئے تھے کہ میں 40 پہ جا رہا ہوں امام زمانہ کو تلاش کرنے. اکثر سے پوچھا تو -0. مجھے آپ لوگوں کا نہیں معلوم. کتنے شیعہ اپنے گھر سے جب نکلے، جب ٹکٹ لینے لگے، جب کسی گروپ میں جوائن ہونے لگے، ان کی نیت یہ تھی کہ 40 میں جاؤں گا امام زمانہ کو ڈھونڈنے. -0. امام سے اتنے دور ہے. اب یہ عالم کہتے ہیں مجھے معلوم ہے کہ تم لوگ اتنے امام کے عاشق ابھی نہیں بنے، لیکن پھر بھی کوئی بات نہیں. اگر امام کا عشق نہیں بھی ہے نا اتنا مضبوط دل میں، کوئی بات نہیں، پھر بھی امام کو مولا آپ کا بڑا عاشق ہوں، مولا آپ سے بڑی محبت ہے، مولا آپ کا بہت عاشق ہوں. کہ یہ 2 منٹ 15 دن تک یہ 2 منٹ کا کام کرو، تمہاری زندگی میں ایسی تبدیلی آئے گی کہ اگر نہیں آئی، یہ عالم کہتے ہیں مجھ پہ لعنت کرنا، کہ تم خود حیران ہو جاؤ. ان 2 منٹ کا کیا مقصد ہے؟ کہ اے انسان، دن میں 1440 منٹ ہیں، اس میں سے صرف 2 منٹ امام زمانہ کے ساتھ کنیکٹڈ رہو. یہ تو نسخہ ہے 15 دن کا، جب آپ اس پہ عمل کرنا چاہیں کریں، لیکن یہاں پہ ایک یہ عمل ہے آپ کا. کیا کریں؟ ہر روز امام سے بات کریں. امام زمانہ جو مشکلات ہیں بتائیے، اور پھر امام کو بتائیے امام آپ سے بڑی محبت ہے، امام آپ سے بڑا عشق ہے. ایک تو یہ ہو گیا. جو دوسرا ٹاسک ہے، اس پہ میں آپ سے وعدہ لینا چاہ رہا ہوں. اب امام سے تھوڑی تو محبت ہے نا بھائی، 1% تو امام سے محبت ہے، وہ تو یقیناً کہہ رہا ہوں امام زمانہ سے. امام زمانہ ہمارے محبوب، ہم امام کے محب. اب امام کو تحفہ دینا ہے. کیا تحفہ؟ کم سے کم ہر روز 1000 مرتبہ صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اور امام زمانہ کو اس انداز سے ہدیہ دینا ہے. مولا یہ میں اس لیے نہیں دے رہا کہ آپ مجھے کچھ دیں. ابھی میں آ رہا تھا تو ڈرائیور میرے ساتھ جو عرب تھا، اس کے ساتھ بات ہو رہی تھی. میں نے کہا اس نسخے پہ عمل کرنا. کہا میں اس پہ عمل کرتا ہوں، اور عمل کر کے فوراً کہتا ہوں میرے اللہ، میرے مولا مجھے بیٹا دیجیے، میں آپ کو تحفہ دے رہا ہوں، بدلے میں آپ مجھے بیٹا دیجیے. اس کے پاس بیٹیاں تھیں، بیٹا نہیں تھا. اس نے کہا یہ میری دعا ہے. کہا اس پہ تو میں عمل کرتا ہوں، اور میں امام کو کہتا ہوں مولا یہ تحفہ لیجیے، بدلے میں مجھے آپ کیا نام ہے، کیا بیٹا دیجیے. میں نے کہا نہیں ایسے نہیں کرنا. ایسے نہیں. کیسے کہا؟ میں نے کہا امام کو بولو مولا یہ 1000 مرتبہ صلوات پڑھ رہا ہوں، آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ آپ مجھے کچھ دیں، گرچہ میں آپ کا محتاج ہوں، میں آپ کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اگر آپ ایک لمحہ جو ہے نظر کرم اٹھا دیں تو میں ختم ہو جاؤں. میں آپ لوگوں کے علاوہ، اہل بیت کے علاوہ، امام زمانہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں. لیکن مولا ابھی میں تحفہ اس لالچ میں نہیں دے رہا کہ آپ مجھے کچھ دیں. ابھی میں تحفہ بس اس لیے دے رہا ہوں کہ میں آپ کا عاشق ہوں، میں آپ کا محب ہوں، میں آپ سے محبت کرنے والا ہوں. صرف یہ محبت میں دے رہا ہوں. 40 دن کا ٹاسک دیتا ہوں، ہندوستان پاکستان واپس جا کے بھی اس پہ 40 دن تک عمل کیجئے، اور اس پہ وعدہ لیتا ہوں. اور مومن وعدہ کر کے وعدہ خلافی نہیں کرتا. 40 دن تک ہر روز 500 صلوات، کم سے کم 1000 اس لیے نہیں کہہ رہا کہ وہاں آپ کہیں گے مولانا ہم بزی ہیں، یہاں تو فارغ ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ آدمی اسی خوف سے. میں آپ کو ایک مومن کا واقعہ سناتا ہوں. میں نے یہ وعدہ لیا تھا انگلینڈ میں، ایک بریڈ فورڈ ایک شہر ہے وہاں پہ مومنین سے. تو کسی اور شہر کا مومن ادھر مجلس میں آیا تھا. اس نے کہا مولانا جب سب نے ہاتھ اٹھایا تو میں نے بھی تکلفاً ہاتھ اٹھا لیا. ٹھیک ہے نا، تکلفاً ہاتھ اٹھا لیا کہ لوگ کیا کہیں گے. کہا کہ مولانا مجھے آپ پہ بڑا غصہ بھی تھا کہ آپ نے زبردستی مجھ سے ہاتھ اٹھوایا. حالانکہ یہاں تو پھر بھی میں نے زبردستی ہاتھ اٹھوایا ایک ایک کو، لیکن وہاں میں نے جنرلی کہا تھا جو بھی وعدہ کرتا ہے ہاتھ اٹھائے. اس نے تکلفاً ہاتھ اٹھایا. اب یہ سنیے، پھر چند مہینوں کے بعد میں اس کے شہر میں گیا، وہ میرے پاس آیا. کہا مولانا آپ نے زبردستی مجھ سے وعدہ تو لیا تھا، لیکن مولانا جب سے میں نے اس نسخے پہ عمل کیا نا، ابھی اس مومن کا جملہ ہے. کہا مولانا آپ نے 40 دن کا کہا تھا. کہا میں اب تک پڑھا، میں 6 مہینے بعد اس سے ملا تھا. کہا مولانا پچھلے 10 سال سے میری زندگی میں جو مشکلات تھیں اور ختم نہیں ہو رہی تھی، اس صلوات کے برکت میں اور امام زمانہ کو ہدیہ دینے کے برکت میں وہ ساری مشکلات ختم ہو گئی. 10 سال کی. محمد وآل محمد. تو انشاءاللہ کوشش کریں
کہ انشاءاللہ اسے وعدہ لینے کا مقصد یہ ہے کہ نہ بھولیں. ایک مومن نے مجھ سے پوچھا مولانا ہم بھول گئے تو. میں نے اس سے پوچھا کھانا کھانا بھولتے ہو؟ کہا مولانا بھوک لگتی ہے کیسے بھولوں گا. میں نے کہا پانی پینا بھولتے ہو؟ کہا مولانا پیاس لگتی ہے کیسے بھولوں گا. میں نے کہا امام زمانہ کا عشق کا احساس نہیں ہوتا؟ ہاں بھائی یہ ہماری کمزوری ہے نا. بھوک لگتی ہے احساس ہوتا ہے, پیاس لگتی ہے احساس ہوتا ہے. امام زمانہ کی تڑپ کا احساس ہوگا تو آدمی نہیں بھولے گا.